نور رک جاؤ یار، اس طرف مت جاؤ، وہ خانزادوں کے باغات ہیں، عالیہ فاطمہ پھولتے سانس کے ساتھ کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی بات کو انسنا کرتی نور فاطمہ اس طرف چلی جا رہی تھی۔ شاید وہ بھی بھاگتے تھک چکی تھی، اسی لیے اب چلنے لگی تھی۔ عالیہ فاطمہ کا سانس کافی زیادہ پھول چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہیں بیٹھ گئی اور نور فاطمہ کو اس طرف جاتا دیکھتی رہی۔ اب تو پکارنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ باغ کے قریب پہنچ کر نور فاطمہ نے پلٹ کر عالیہ فاطمہ کو دیکھا، جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جون کا مہینہ، اوپر سے سورج سر پر چڑھایا تھا اور دھوپ کی وجہ سے ان دونوں کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ دوپٹے سے خود کو کور کیا عالیہ فاطمہ کافی دیر سے نور فاطمہ کو واپس گھر چلنے کا بول رہی تھی، جو سننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عالیہ فاطمہ نور فاطمہ کی تایا کی بیٹی تھی۔ نور فاطمہ کچھ عرصے سے پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں موجود ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ کل ہی وہ گاؤں آئی تھی اور آتے ہی اس نے عالیہ فاطمہ کے کان کھا لیے تھے۔ وہ کافی عرصے کے بعد گاؤں واپس آئی تھی، وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ ان چند دنوں میں وہ پورا گاؤں گھوم لے۔ پھر پتہ نہیں جا کر اس کی واپسی کب ہونی تھی، اور وہ ان چند دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار عالیہ فاطمہ کو گاؤں گھومنے چلنے کا کہہ رہی تھی، جس پر تنگ آ کر عالیہ فاطمہ نے اسے اگلی صبح فجر کے بعد چلنے کا کہا تھا۔ خود وہ یہ کہہ کر سو گئی۔ اگلی صبح سب سے پہلے نور فاطمہ اٹھی تھی۔ ایک بار پھر اس نے عالیہ فاطمہ کو یاد دلایا تھا گاؤں گھومنے جانے کا، تبھی وہ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی نکل چکی تھی۔ سارا گاؤں گھومتے، لوگوں سے ملتے، وہ بہت خوش تھی۔ وقت ضائع کرتا جا رہا تھا اور اب تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ عالیہ فاطمہ کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ کئی بار اس بات کا ذکر نور فاطمہ سے بھی کر چکی تھی، مگر جب بھی نور فاطمہ گھر جانے کے لیے راضی ہونے لگتی، اسی لمحے اس کی نظر کسی نئی چیز پر پڑ جاتی، جس کو قریب دیکھنے کے لیے وہ بھاگی جاتی۔ ایسے ہی ابھی کچھ لمحوں پہلے دور سے ہی اس کی نظر خانزادوں کے باغات میں لگے ان درختوں پر گئی تھی جن پر جامن لگے ہوئے تھے، جو ہوا کے دوش میں رقص کر رہے تھے۔ بقول نور فاطمہ کے، وہ لہک لہک کر نور فاطمہ کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ اور ہمیں کھاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تبھی وہ ان کی انکہی پکار سنتی ان کی طرف بھاگی تھی۔ وہ باغ کے اندر داخل ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ باغ میں نہیں بلکہ مشکلات کے شہر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ چھوٹی سی غلطی اسے زندگی کے کس دوراہے پر لا کھڑا کرے گی۔ وہ ایسی ہی تھی، لاپرواہ سی۔ کسی بھی حالت میں وہ پریشان نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی سب سے بے نیاز، ہر چیز کو بھلائے وہ سیدھا ایک درخت کے سامنے کھڑی ہوئی، سر اٹھا کر اوپر لٹکتے جامن کو دیکھتے لبوں پر زبان پھیری۔ بھوک جیسے جاگ چکی تھی، پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تھے۔ اب وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیسے ان جامنوں کو اتارا جائے اور اپنی بھوک کا علاج کیا جائے۔ جامن نور فاطمہ کو اس قدر پسند تھے کہ سبھی جامن کو نور فاطمہ کی کمزوری کہتے تھے۔ وہ اب اوپر چڑھنے کی تیاری میں تھی، جبکہ عالیہ فاطمہ تو باغ کی دہلیز کے قریب کھڑی کشمکش میں تھی کہ اندر داخل ہوں یا نہیں۔ وہ اچھے سے جانتی تھی خانزادہ کتنے ظالم ہیں۔ اگر وہ ان دونوں کو وہاں دیکھ لیتے تو یقیناً بغیر اجازت ان کی ملکیت میں گھسنے کی جرات پر سخت سزا دیتے۔ گھر والوں کی بھی بے عزتی ہوتی، پورے گاؤں میں ان کو چور کہا جاتا۔ وہ یہی بات نور فاطمہ کو سمجھانا چاہتی تھی، جو سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نور فاطمہ باہر آ جاؤ، کوئی آ جائے گا یار پلیز۔ بات کو سمجھو، بہت بے عزتی ہوگی سب گھر والوں کی۔ یہ لوگ بہت برے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ نور فاطمہ، تم تو جانتی ہو نا بابا جی اور چچا جان کی کتنی عزت ہے گاؤں میں۔ تم چاہتی ہو کہ کوئی انہیں کہے کہ ان کی بیٹیاں چور ہیں؟ وہ بے بسی سے پکار رہی تھی، پر نور فاطمہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو عالیہ فاطمہ کا پریشان حال چہرہ دیکھ نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو عالیہ، یہ پھل کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہے دے، اور ویسے بھی میں تھوڑے سے لے لوں گی، انہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اور چوری کا الزام وہ کیوں لگائیں گے بھلا؟ ہم اسی گاؤں کے تو ہیں۔ جب ہماری چیزوں پر چودھریوں کا حق ہے تو ہمارا بھی ان کی چیزوں پر حق بنتا ہے نا، اس لیے پلیز ڈونٹ یو وری۔
وہ لاپرواہی سے بولی تھی، مگر نور فاطمہ ان میں سے کوئی آ جائے گا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ نور فاطمہ اس کی بات پر بولی، اس غضب کی گرمی میں کون آئے گا یہاں؟ یار تم یوں ہی گھبرا رہے ہو، پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ عالیہ فاطمہ پریشان ہو گئی، وہ سمجھ چکی تھی نور فاطمہ کو سمجھانا ناممکن ہے، مگر اس کی آنکھیں تو تب کھلیں جب اس نے نور فاطمہ کو درخت پر چڑھتے دیکھا۔ نور فاطمہ نہیں، پلیز یار رک جاؤ، وہ اسے پکارتی رہی، روکتی رہی، مگر وہ نہ رکی۔ نور فاطمہ رک جاؤ یار، یہ مت کرو، وہ لوگ غصہ ہوں گے دیکھو۔ عالیہ فاطمہ کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب اس نے گاڑی کے رکنے کی آواز سنی تھی۔ انجن بند ہوتے ہی قدموں کی چاپ سے اس کے دل کی دھڑکن بھی ڈر اور خوف سے تیز ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ نور فاطمہ کو درخت کے اوپر والی ٹہنی پر پہنچ چکی تھی جس سے وہ اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہاں سے وہاں دیکھتے ہوئے عالیہ فاطمہ کی نظر قریب ہی جھاڑیوں پر گئی تو وہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر انہی جھاڑیوں میں کود گئی۔ کودنے کی وجہ سے اس کے جسم پر کانٹے بھی لگے تھے اور خراشیں بھی پڑی تھیں، مگر اس وقت وہ نہ تو چلا سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو پکار سکتی تھی، نہ نور فاطمہ کو آنے والے کی آمد سے آگاہ کر سکتی تھی۔ دوسری طرف نور فاطمہ تو درخت کے اوپر چڑھ چکی تھی اور ہر چیز سے بے نیاز جامن توڑتی اپنے دوپٹے میں ڈالنے لگی تھی۔ اسے پتا تھا کہ عالیہ فاطمہ نیچے کھڑی ہو کر دوپٹہ نہیں پھیلائے گی، وہ اس میں آسانی سے پھینک کر جلدی نیچے اترے، اسی لیے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی کام کر رہی تھی۔ ارمغان سائی آپ ڈیرے پر جائیں، میں کچھ ٹھنڈا لے کر آتا ہوں۔ اس کا خاص آدمی سر جھکائے ارمغان خانزادہ کے سامنے کھڑا بولا۔ ارمغان خانزادہ کے سر کو اس بات میں ہلاتے ہی وہ ایک طرف چل دیا۔ اب وہاں صرف ارمغان خانزادہ تھا جو ابھی ابھی دوسرے گاؤں کے جرگے سے آیا تھا۔ حویلی جانے کے بجائے وہ اپنے باغات میں آیا تھا۔ لاتعداد درختوں کی وجہ سے وہاں گرمی کی حدت کم تھی۔ وہ اسی طرف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا جس کے اوپر نور فاطمہ تھی۔ اسے وہیں کھڑا ہوتا دیکھ عالیہ فاطمہ کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ اس نے ارمغان خانزادہ کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا اس کی وجہ سے اس کو ارمغان خانزادہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ارمغان خانزادہ کو لڑکیوں سے ایک الگ قسم کی بیزاریت تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ خانزادہ حویلی نہیں جاتا تھا۔ اگر جاتا تو رات دیر کے بعد جب اسے یقین ہو جاتا کہ سب سو چکے ہوں گے۔ سارے گاؤں میں مشہور تھا کہ ارمغان خانزادہ کو لڑکیوں سے نفرت ہے۔ اگر کوئی لڑکی اس کے سامنے آ جائے تو وہ بہت غصہ کرتا تھا۔ اسی لیے عالیہ فاطمہ کو اب ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ نور فاطمہ کو دیکھ کر غصہ نہ ہو جائے۔ وہ کر تو کچھ نہیں سکتی تھی، تبھی خاموشی سے وہیں چھپی دل ہی دل میں اللہ سے اپنی کزن کی سلامتی مانگ رہی تھی۔ کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، وہ بلند آواز میں بولا تھا، یوں جیسے درختوں پر بیٹھے پرندوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر اوپر بیٹھی نور فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ بے دہانی میں سے جواب دینے لگی، ہاں بہت پیارا ہو رہا ہے یہاں موسم، ورنہ صبح سے اتنی گرمی تھی کہ جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی جبکہ ارمغان خانزادہ لڑکی کی آواز پر چونک کر سیدھا ہوا اور ادھر ادھر نظر گھماتا لڑکی تلاش کرنے لگا، جبکہ عالیہ فاطمہ نے سر پر ہاتھ مارا، اف یہ لڑکی خود بھی پھنسے گی اور مجھے بھی پھنسائے گی۔ عالیہ فاطمہ کا گھبراہٹ سے برا حال تھا، جبکہ نور فاطمہ نے نیچے دیکھا تو ارمغان خانزادہ کو دیکھ اس کی سٹی گم ہوئی تھی۔ اوہ میرے اللہ، یہ کون ہے؟ وہ دانتوں میں انگلی ڈالے بولی۔ دوپٹہ ہاتھ سے چھوٹنے پر جامن برسات کی طرح گرے اور ارمغان خانزادہ پر برسے تھے۔ کون ہے یہاں؟ کس کی ہمت ہوئی ارمغان خانزادہ پر یوں حملہ کرنے کی؟ اس کے گرجنے پر نور فاطمہ کا دل حلق کو آیا تھا اور بیلنس بگڑنے پر وہ ارمغان خانزادہ کے پیروں میں گری تھی۔ اوف، آسمان سے گرے تو اس کھڑوس کے قدموں میں؟ اللہ جی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اٹھتے ہوئے وہ بلند آواز میں بڑبڑا رہی تھی، جسے سنتے ہی ارمغان خانزادہ کا غصہ جو ایک لڑکی کو اپنے باغ میں دیکھ کر آیا تھا اب ساتویں آسمان پر تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے؟ نور فاطمہ سیدھی کھڑی ہوئی تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ارمغان خانزادہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس قدر حسن تو اس نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا تھا۔
وہ پوری دنیا میں گھوم چکا تھا مگر اس جیسا حسین چہرہ اس نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ ہاں جی بولیں، کیا بول رہے تھے آپ؟ کیا ہمت تھی کہ وہ کتنی دلیری سے ارمغان خان زادہ کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ ارمغان خان زادہ تو اس کی دلیری پر دنگ رہ گیا تھا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، وہ اتنا کہتی ادھر سے ادھر عالیہ فاطمہ کو تلاش کرنے لگی۔ آپ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ ارمغان خان زادہ نے شاید زندگی میں پہلی بار نرم لہجے میں بات کی تھی۔ ہاں، وہ میری کزن میرے ساتھ آئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ ارمغان خان زادہ نور فاطمہ کے سوالوں پر یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اس کا خاص آدمی وہاں آیا۔ سائیں، آپ ادھر ہی ہو؟ یہاں گرمی ہے۔ سائیں آپ اندر چلیں، وہ تفکر سے کہہ رہا تھا۔ ارے یہ لڑکی کون ہے؟ نور فاطمہ کو دیکھتے ہی اس نے حیرت سے پوچھا۔ بی بی جی؟ بولو راشد، ارمغان خان زادہ نے غصے سے کہا۔ نہ جانے کیوں مگر ارمغان خان زادہ کو راشد کا نور فاطمہ کو لڑکی کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ راشد معذرت کرتا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ عالیہ فاطمہ کہاں ہوں یار، سامنے آؤ، میرے ہوتے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنا ہے تم نے؟ اب آؤ با۔ ارمغان خان زادہ سمیت راشد بھی حیران تھا۔ عالیہ فاطمہ ڈرتے ہوئے جھاڑیوں سے نکلی۔ اس کے کپڑوں پر اور بالوں میں جھاڑیوں میں گرنے سے کوڑا الجھا ہوا تھا۔ نور فاطمہ نفی میں سر ہلاتی اس کے قریب گئی اور اس کے کپڑوں کو جھاڑنے لگی، ساتھ ہی اس کے بالوں کو بھی صاف کیا۔ لڑکی کیوں اتنا ڈرتی ہو؟ یہ بھی انسان ہے، جن تھوڑی ہیں جو تمہیں کھا جائیں گے۔ ارمغان خان زادہ فرصت سے سینے پر ہاتھ باندھے اسے سن رہا تھا، جبکہ عالیہ فاطمہ خاموش کھڑی تھی۔ اس کے بعد نور فاطمہ بغیر کچھ کہے چلی گئی۔ راشد کون ہے یہ بہادر لڑکی؟ راشد ارمغان خان زادہ کے سوال پر حیران ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے ارمغان خان زادہ ہی کھڑا ہے جو اس سے ایک لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے راشد؟ اس کے ہونکوں کی طرح کھڑے دیکھ ارمغان خان زادہ نے سختی سے کہا تو وہ ہڑبڑا گیا۔ جی صاحب، میں پتہ کرواتا ہوں۔ راشد اتنا کہتا چلا گیا۔ ارمغان خان زادہ بھی اس کے جانے کے بعد اندر کی جانب چل دیا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقصاں تھی جو اگر خان زادہ حویلی والے دیکھ لیتے تو ششدر رہ جاتے۔ غصے کا تیز بات بات پر غرانے والا، ہاتھ اٹھانے والا، ہر وقت چہرے پر غصہ سجا کر رکھنے والا آج ہنس رہا تھا، اور اس کی ہنسی کی وجہ سے کوئی اور نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی، وہ ذات جس سے وہ شدید الجھن رکھتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ارمغان خان زادہ اور نور فاطمہ کی اس ملاقات کا انجام کیا ہونا تھا۔ دونوں ہی آنے والے وقت سے بے خبر تھے۔ نور فاطمہ گھر پہنچی تو عالیہ فاطمہ سے لیے کمرے میں گئی اور اس پر برس پڑی۔ تمہیں اندازہ ہے وہ لوگ کس قدر شفاف ہیں، کتنے سنگ دل ہیں، بات بات پر گولیاں چلاتے ہیں، وہ غم سے یوں کھیلتے ہیں جیسے بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے، کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ رہتے ہیں، انہیں کسی کی جان کی پرواہ بھی نہیں۔ نور فاطمہ کا اطمینان قابل دید تھا، جبکہ عالیہ فاطمہ اس کے اس قدر ڈھیٹ طبیعت پر غصے سے اپنے بال نوچ گئی، جس پر نور فاطمہ اس کے قریب جاتی بولی، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں ہوں نا۔ ارے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، بلا وجہ تم سب سے ڈرتی ہو، اور ان سب سے۔ وہ اپنا دوپٹہ اتار کر چارپائی پر پھینکتی بولی۔ عالیہ فاطمہ اسے دیکھتی غصے سے کمرے سے نکل گئی، جبکہ نور فاطمہ نے بس کاندھے اچکائے تھے۔ یہ تو پاگل ہے، وہ خود سے بڑبڑاتی اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ خود بھی ناواقف تھی آنے والے وقت سے۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ خان زادہ کیسے لوگ ہیں تو وہ عالیہ فاطمہ سے زیادہ پریشان ہوتی۔ شام ہوتی ڈھل گئی، رات کے کھانے پر سبھی موجود تھے، وہ سبھی نیچے فرش پر دسترخوان بچھائے بیٹھے تھے۔ نور فاطمہ کی چہچہاہٹ وہاں گونج رہی تھی، سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو چند لمحوں کی مہمان تھی جو جلدی ان سب کے چہروں سے جدا ہونے والی تھی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ سبھی صحن میں بچھی چارپائیوں پر جا بیٹھے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکن کی وجہ سے نور فاطمہ کو سخت نیند میں گھیرا تھا، وہ ہر بات کا ہوش بھلائے سو رہی تھی۔ فجر کی اذان فضا میں گونجنے لگی تو وہ سبھی اٹھ گئے۔ نور فاطمہ کو پکارتی اس کی ماں وضو باندھ رہی تھی۔ نور کے والد اور تایا مسجد میں نماز کے لیے جا چکے تھے اور عورتیں گھر نماز ادا کرنے لگیں۔ نماز تلاوت کے بعد ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ نور فاطمہ کے والد نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے
مگر جیسے ہی دروازہ کھولتے ان کے نظر باہر گئی، وہ اپنی جگہ حیران رہ گئے۔ ارمغان خانزادہ سامنے کھڑا تھا، اس کے پیچھے اس کا خاص ملازم راشد تھا۔ نور فاطمہ کے والد کی حیرانگی اپنی جگہ بجا تھی۔ ارمغان خانزادہ جیسا شخص بھلا ان جیسے غریب کے دروازے پر کیوں آیا تھا؟ اپنی حیرانگی پر قابو پاتے وہ باہر نکلے اور بولے تو لہجے میں احترام تھا، سائیں خیریت؟ آپ مجھ غریب کے دروازے پر آئیں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ارمغان خانزادہ نے چند قدموں کا فاصلہ بھی مٹا دیا۔ ہاں، دراصل مجھے کچھ کام کروانا ہے۔ تم لکڑی کا کام کرتے ہو نا؟ تو اس لیے تمہارے پاس آیا۔ نور فاطمہ کے والد ان کی بات سن کر پرسکون ہوئے۔ جی سائیں، میں ڈیرے پر آ جاؤں گا۔ ارمغان خانزادہ کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ اس کے دروازے پر کھڑا تھا، ناشتے کا وقت تھا، بجائے اس کے کہ وہ غریب شخص اندر بلاتا، ناشتے کی پیشکش کرتا، اسے باہر ہی سے واپس بھیج رہا تھا۔ یہ کیسی اخلاقیات تھی ان کی؟ اس نے مڑ کر راشد کو دیکھا، پھر پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نور فاطمہ کے والد ان کی گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتے واپس گھر چلے گئے۔ ارمغان خانزادہ اپنے ڈیرے پر بیٹھا نور فاطمہ کے والد کا انتظار کر رہا تھا۔ جب راشد بھاگتا اس کے پاس آیا اور پھولتے سانس سے بولا، سائیں وہ بی بی جی آئی ہیں باغ میں۔ ارمغان خانزادہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، وہاں سے نکلتا باغ میں جانے لگا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ باغ میں پہنچتے ہوئے رک گیا۔ سامنے ہی نور فاطمہ کھڑی تھی اور بار بار جھک کر وہ نیچے یوں دیکھتی جیسے کچھ تلاش کرنا چاہ رہی ہوں۔ ارمغان خانزادہ اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کیا تلاش کر رہی ہے۔ اس کے پوچھنے پر نور فاطمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دراصل کل میری سونے کی چین نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں گر گئی تھی کل، اسی لیے وہ تلاش کر رہی ہوں۔ شاید یہیں گری ہو، کیونکہ کل میں یہاں گری تھی نا۔ نور فاطمہ اب زمین پر بیٹھ کر مٹی ادھر سے ادھر کر رہی تھی۔ ارمغان خانزادہ کو اس کی حرکت پسند نہ آئی۔ بھلا اتنی حسین لڑکی یوں مٹی میں ہاتھ مارتی اچھی لگتی تھی؟ وہ کیوں اپنے حسین اور نازک ہاتھ مٹی سے گندے کر رہی تھی؟ اسی لیے ارمغان خانزادہ نے بغیر کچھ سوچے جھک کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے جھٹکا دے کر کھڑا کیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر نور فاطمہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ اس نے کبھی خود کو کسی غیر مرد کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی تھی، اب کیسے ایک غیر اور نامحرم شخص نے اسے چھوا تھا؟ اس کے تو تن بدن میں جیسے آنکھ لگ گئی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، دماغ گھوم چکا تھا۔ تبھی اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے کی کوشش کیے بغیر ارمغان خانزادہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور اسی ہاتھ سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس کی جرأت پر ارمغان خانزادہ شوق رہ گیا۔ ایک غریب شخص کی بیٹی جس کی اوقات ارمغان خانزادہ کے سامنے دو کوڑی کی بھی نہیں تھی، وہ ارمغان خانزادہ جس کا خاندان بھی اس کے سامنے نظر نہیں اٹھاتا تھا، اس پر ایک معمولی سی لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتی تھی؟ ارمغان خانزادہ نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ خبردار، جو دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ ارمغان خانزادہ اس کو غصے سے دیکھتا اس کی دھمکی سن رہا تھا۔ پھر اس نے اسے کاندھے سے جکڑا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، تبھی تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تم جیسی تو میرے قدموں پر پڑی رہتی ہیں 24 گھنٹے۔ نور فاطمہ اس کی بات پر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم جیسے پر نظر ڈالنا پسند نہیں کرتی، میں سنا تم نے؟ ارمغان خانزادہ کو اس کی بات پر اور زیادہ غصہ آیا۔ اس نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا، وہ دور جا گری، جس سے نور فاطمہ کی کوہنی مٹی پر لگنے سے زخمی ہو گئی۔ اس نے پہلے اپنے بازو نکلتے خون کو دیکھا، پھر نفرت سے ارمغان خانزادہ اٹھ کر اس سے چند قدم دور کھڑی ہوئی۔ آپ جیسا انسان سچ میں کسی عورت کے قابل نہیں، اسی لیے سبھی کو آپ سے نفرت۔ سچ کہتے ہیں گاؤں والے، آپ ظالم اور سفاک شخص ہیں۔ نور فاطمہ کے لہجے میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کی جاتی ارمغان خانزادہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر واپس ڈیرے کے اندر جا گیا۔ دن گزرنے لگے، ارمغان خانزادہ کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے نور فاطمہ کو کہیں نہیں دیکھا، شاید وہ شہر واپس جا چکی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے جب ارمغان خانزادہ کو ملک سے باہر جانا پڑا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب بھی لوٹ کر آیا اس توہین کا بدلہ ضرور لے گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر ارمغان خانزادہ کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ ایک روز اسے راشد کی کال گئی جس نے اس کو دل و دماغ سے ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ راشد نے اسے بتایا تھا کہ نور فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے، وہ بھی ایک ہفتے میں۔ اس کی دید طلع پر ارمغان خانزادہ
بس جلدی سے واپس آنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ دن پاکستان لوٹ آیا۔ ایئرپورٹ سے وہ سیدھا اپنے ڈیرے پر آیا اور اندر جاتے ہی راشد کو پکارنے لگا، شام تک مجھے نور فاطمہ کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا کر دو، بتاؤ سب کچھ۔ اس کے حکم پر راشد سر کو خم دیتا نکل گیا۔ تم میرے ہاتھوں کسی صورت نہیں بچ سکتی نور فاطمہ۔ ارمغان خان زادہ جسے چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، بھلے ہی وہ کوئی بھی ہو، اور تمہیں حاصل کرنا کون سا میرے لیے مشکل؟ تمہیں یہاں چھوڑ کر میں نے غلطی کی تھی، اب اس غلطی کو میں جلد ہی سدھار لوں گا۔ تصور میں نور فاطمہ کو مخاطب کرتا وہ کرسی پر جا بیٹھا۔ سائیں معلوم ہو گیا نور فاطمہ بی بی کا کسی سے چکر نہیں ہے، یہ شادی اس کے والد کی مرضی پر ہو رہی ہے۔ اس کے خاص آدمی نے کہا تو ارمغان خان زادہ گہرا مسکرایا۔ تمہارے لیے اچھا ہو گیا نور فاطمہ کہ تمہارا کردار صاف نکلا، ورنہ تو بہت برا ہوتا۔ لیکن تم نے ارمغان خان زادہ کو دھتکارنے کی غلطی کی، اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی ہوگا۔ وہ مسکراتا بڑبڑایا تھا، جاؤ جا کر اس شادی کی ناکامی کے انتظامات کرو راشد اس کے کہنے پر چلا گیا۔ دوسری طرف نور فاطمہ اس شادی کے لیے بہت خوش تھی۔ ظاہری سی بات تھی، اس کی اپنی شادی تھی، اس کے والدین راضی تھے، سبھی خوش تھے، پورے گھر میں خوشیاں رقص کر رہی تھیں، تیاریاں عروج پر تھیں اور آنے والے وقت سے سبھی واقف تھے۔ سچ کہتے ہیں بیٹی کا نصیب اگر خریدا جا سکتا تو ہر باپ خرید لیتا، بھلے ہی قیمت اس کی اپنی جان ہی کیوں نہ ہوتی۔ نور فاطمہ کے والدین تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی جس انسان سے ہو رہی تھی وہ ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کا اپنا شادی کے دن قریب آ گئے، مہندی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ نور فاطمہ کی بہت ساری تصویریں ارمغان خان زادہ کو واٹس ایپ کی گئی تھیں، جنہیں وہ بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ کتنے وقت بعد اس کی آنکھوں کا دیدار ہوا تھا، بے صاف تو اس نے ایک تصویر پر لب رکھے، بس آج کی رات کل تم میری باہوں میں ہوگی نور فاطمہ۔ ارمغان خان زادہ بن کر پھر ساری زندگی تمہیں میرے قریب رہنا ہے۔ اور پھر اس کے حکم پر نور فاطمہ کی بارات والے دن اس کا دولہا بھاگ گیا۔ بارات نہ آنے پر سبھی پریشان تھے۔ زیادہ دیر ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ گاؤں کے چودھریوں کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ یہ پہلی شادی تھی جس میں ارمغان خان زادہ اپنے والد کے ساتھ شرکت کر رہا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ گھر والوں کو اپنی عزت کی فکر ہونے لگی تھی، ان کی عزت پر بات آ رہی تھی۔ سب لوگ باتیں کر رہے تھے جنہیں سن کر نور فاطمہ کے والد کا سر جھک گیا تھا، جسے دیکھ ارمغان خان زادہ اپنی جگہ سے اٹھتا ان کے قریب گیا۔ کیا ہوا منظور صاحب، آپ پریشان لگ رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ اس کے والد پر منظور صاحب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سائیں میری بیٹی کی بارات نہیں آئے گی، دولہا ان موقع پر بھاگ گیا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی، مگر سائیں میری بیٹی کی بہت رسوائی ہوگی، کوئی اس سے شادی پر راضی نہیں ہوگا، اب تو اللہ ہی رحم کرے ہم غریبوں پر۔ ارمغان خان زادہ نے اسے روتا دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ آپ کی بیٹی صرف آپ کی عزت نہیں منظور صاحب، وہ میرے گاؤں کی بھی عزت ہے، اور ارمغان خان زادہ کو اپنے گاؤں کی عزت اپنی عزت سے زیادہ عزیز۔ میں ابھی اور اسی وقت آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے گاؤں کی عزت پر حرف نہ ہو۔ اس کے اس اعلان پر جہاں لوگ حیران تھے، وہیں ارمغان خان زادہ کے والد ارسلان خان زادہ کو شدید جھٹکا لگا کہ ان کا بیٹا ایک معمولی سی لڑکی سے نکاح کرنے کا اعلان کر چکا تھا۔ وہ اب کر تو کچھ نہیں سکتے تھے، تبھی غصے سے وہاں سے جانے لگے جب ارمغان خان زادہ نے ان کے راستے میں حائل ہوئے۔ بابا سائیں اگر آپ یہاں سے گئے تو لوگ بہت باتیں کریں گے، پلیز رک جائیں۔ ارسلان خان زادہ اپنے بیٹے ارمغان خان زادہ کی بات پر بھڑک اٹھے۔ یہ فضول اعلان کرتے وقت یاد نہیں آیا تمہیں ارمغان خان زادہ کہ لوگ کتنی باتیں کریں گے ہم پر؟ کیا کچھ نہیں کہیں گے؟ کون سی کمی ہے تم میں جس وجہ سے تم ایک مزدور کی بیٹی سے شادی کر رہے ہو؟ مجھے تم سے اس قدر بے وقوفانہ عمل کی امید ہرگز نہیں تھی، تم نے مجھے مایوس کیا ہے ارمغان خان زادہ۔ ان کی ساری باتیں ارمغان خان زادہ نے آرام سے سنی اور پھر وہ بولا، بابا جان آگے جا کر الیکشن ہونے والے ہیں، ہمارا یہ عمل ہمیں جیتنے میں مدد کرے گا، باقی میں خانزادہ حویلی جا کر آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ ارسلان خان زادہ خاموش ہو گئے۔ ارمغان خان زادہ کی بات میں دم تو تھا۔ اس کے بعد نکاح کی رسم ہونے لگی۔ نور فاطمہ نے منع کرنا چاہا تو منظور صاحب نے اس کے قدموں میں اپنے کاندھے پر رکھے سفید رومال رکھ کر ہاتھ جوڑ دی۔ وہ بے بسی سے باپ کو دیکھتی رہی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے نکاح کو قبول کر لیا۔ ارمغان خان زادہ کے ساتھ رخصت ہو کر خانزادہ حویلی پہنچ گئی۔ اندر جاتے ہی نظر
کھڑے خانزادہ خاندان میں بڑی جن نفرت اور غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ اور اسے کہتا، ارمغان خانزادہ نے ملازمہ کے ذریعے اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جانتا تھا یہ جنگ تو ہونی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور فاطمہ کو کوئی بھی تب کچھ کہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملازمہ چلی گئی، اس کی نظر سامنے وال پر لگی ارمغان خانزادہ کی تصویر پڑ گئی تو سب کچھ یاد آنے لگا۔ کیسے عزت رسوا ہونے لگی تھی جب ارمغان خانزادہ نے احسان کرتے اس سے نکاح کیا۔ اس نے تو صرف نور فاطمہ پر احسان کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان جیسے لوگ کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ تبھی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی جولری نوچ نوچ کر اتارنے لگی اور وہیں نیچے فرش پر پھینکتی رہی۔ پھر جا کر منہ دھویا۔ وہ دلہن کے روپ سے آزاد ہو چکی تھی۔ جب ارمغان خانزادہ کمرے میں آیا تو وہ اپنا دلہن کا روپ اتار چکی تھی۔ ارمغان خانزادہ غصے سے اس کی جانب بڑھا، اسے بازو سے پکڑتے بیڈ پر پٹکا، ابھی بغیر کسی لحاظ کے اس کے اوپر جھکا۔ جب وہ تیزی سے دوسری طرف سے نکل گئے، میں بھی طلاق چاہتی ہوں۔ آپ نے سنا ہے مجھے؟ آپ کے ساتھ نہیں رہ کسی قیمت پر نہیں۔ میرے ماں باپ مجبور ہو سکتے ہیں مگر میں مجبور نہیں مسٹر ارمغان خانزادہ۔ اس کی بات پر ارمغان خانزادہ حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی جو آج ہی اس کے ساتھ نکاح جیسے خوبصورت بندھن میں آئی تھی، جسے چاہیے تھا کہ وہ سج سنور کر سنگھار کرتی اور اس کی سیج سجا کر بیٹھتی، بجائے یہ سب کرنے کے وہ منہ دکھائی میں اس سے طلاق مانگ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہنس دیا۔ اس کا ہنسنا نور فاطمہ کو زہر لگا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم آج کی رات مجھ سے طلاق مانگو گی اور میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے بیوقوف لڑکی، جو تم جیسی حسین لڑکی کے ساتھ جائز رشتہ ہونے کے باوجود اپنا حق لیے بغیر تمہیں چھوڑ دے گا؟ وہ غرایا اور اسے بازوؤں سے تھامے پکڑتے ہوئے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا، جبکہ نور فاطمہ کا دل اس کی باتوں کو سمجھتے پسلیاں توڑ کر بری طرح باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ اپنی چاہت پر قابو پاتے خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ کھڑی ہوئی۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے طلاق دے۔ ارمغان خانزادہ بے دہانی میں اسے پھر سے وہی کہہ گئی تھی کہ اگلے ہی پل ارمغان خانزادہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اسے اس بات کی سخت سزا دے گیا۔ وہ بے آواز ماہی بے آگ کی طرح تڑپ رہی تھی، بری طرح جھپٹے ہوئے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہچکیاں لینے لگی۔ ارمغان خانزادہ اپنی شدت سے اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھاتا ہوا پیچھے ہٹا اور کہا، آئندہ اس زبان کو محدود رکھنا ورنہ لمحہ نہیں لگاؤں گا تم سے تمام حقوق لینے میں، اور پھر 9 ماہ بعد جب میرا بچہ تمہاری کوکھ سے پیدا ہوگا تب تک تمہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ مجھ سے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں، اور اگر تب بھی نہ سمجھ سکو تو فکر مت کرنا، بہت اچھے سے سمجھا دوں گا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں اور تمہیں مجھ سے کیا بات کرنی چاہیے۔ ارمغان خانزادہ نے اپنی واسکٹ ایک طرف اچھالتے ہوئے اپنی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھولے۔ نور فاطمہ کے منہ سے بار بار طلاق کا ذکر سن کر اس وقت اسے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ 9 ماہ، نور فاطمہ اپنے ہونٹوں کو رگڑتی ہوئی اس کی جانب زخمی انداز سے دیکھنے لگی۔ یہاں 9 دن کس نے دیکھے؟ آپ 9 ماہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو 9 گھنٹے آپ کے ساتھ نہ رہا، نور فاطمہ نے اپنے ہونٹوں کو رگڑ کر کہا۔ اس کا دیا ہوا لمس مٹانا چاہتی تھی، جبکہ ارمغان خانزادہ اس کو اپنا لمس مٹاتے دیکھ انگاروں میں جلا تھا، اور اگلے ہی پل پھر سے اس پر جھکا، اس بار شدید سختی سے، اس کی سسکیوں کا بھی گلا گھونٹ لیا۔ اس کی رکتی ہوئی سانس کو محسوس کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرا دیا ہوا لمس بھی مٹانے کی کوشش کی تو وہاں لمس بکھیر دوں گا کہ تم سمیٹ نہیں پاؤ گی، اور اسے سخت نظروں سے نوازتے ہوئے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ بہت برے ہیں آپ، نفرت ہے مجھے آپ سے، شدید نفرت، مجھے اور مرتے دم تک رہے گی۔ ارمغان خانزادہ اس کے انداز پر اس کی جانب شکوہ کنہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ارمغان خانزادہ نے سر جھٹکا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ اس کے جاتے ہی نور فاطمہ غصے سے لہنگا سنبھالتی ہوئی بستر پر ڈھیر ہوئی، اسے اپنے ہونٹوں پر شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ارمغان خانزادہ نے اسے اتنی بے دردی سے اپنا نشانہ بنایا۔ نور فاطمہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے ارمغان خانزادہ سب کچھ بھول کر بے باکی پر اتر آیا تھا۔ اسے یہ تک خیال نہیں رہا تھا کہ شادی کس وجہ سے ہوئی تھی، بجائے وہ نور فاطمہ کو وقت دیتا وہ اس سے اس قدر روکھا رویہ رکھ رہا تھا
لیکن نور فاطمہ بھی سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، ابھی تو اسے ارمغان خان زادہ سے بچنا تھا۔ تبھی کچھ سوچ کر جھٹ سے اٹھتی ہوئی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ ارمغان خان زادہ نے باہر آتے ہوئے کمرے میں نور فاطمہ کو نہ پا کر ڈریسنگ روم کا بند دروازہ دیکھا۔ غصے سے گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور دراز سے سگریٹ کی ڈبیا نکال کر اتنی لائٹر سے سگریٹ سلگا کر بالکنی میں چلا گیا۔ دوسری طرف ڈریسنگ روم کے فرش پر بیٹھی نور فاطمہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج سب کچھ کتنی جلدی جلدی ہوا تھا۔ اسے تو اب تک یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ کل تک وہ اپنی خالہ کے بیٹے کی آج سے بچپن کی منگیتر تھی اور یہ رشتہ اس کے والدین کی مرضی سے ہی ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کی خالہ نے یہ رشتہ جوڑے رکھا۔ آہت کتنی محبت کرتا تھا اسے، نور فاطمہ کو یہ رشتہ بہت عزیز تھا کیونکہ نور فاطمہ بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس رشتے کا ذکر صرف خاندان والوں کے سامنے ہوا تھا، اسی وجہ سے خاندان والوں کے علاوہ کسی کو بھی اس رشتے کا نہیں پتا تھا۔ نور فاطمہ اپنی خالہ کی بہت عزت اور احترام کرتی تھی۔ وہ لاپرواہ ہوئی لیکن آہت کبھی آزاد نہیں ہوئی۔ کسی کے سامنے اس منگنی کو اس نے کبھی اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ اپنے دل کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا تھا اور آہت کے بارے میں کوئی خواب سے جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک سکون تھا کہ شادی کے بعد اس کا بھی اپنا گھر ہوگا۔ لیکن یہ سکون آج اس کی شادی والے دن ہی بے سکونی میں بدل گیا تھا، کیونکہ نور فاطمہ کی بارات نہیں آئی تھی۔ ایک دم ہی کتنی تلخ حقیقت سامنے آئی تھی کہ آہت کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی والدہ بہت روئی، منظور صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے اپنے بیٹے کی کیے کی معافی مانگی، لیکن نور فاطمہ کا سامنا نہ کر سکی۔ نور فاطمہ اپنے تایا اور بابا کو بہت عزیز تھی اور اس کے ساتھ یہ سب ہوتے دیکھ کر وہ برداشت نہ کر پائے، اسی لیے دونوں نے ہی بہن سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ ایسے مشکل حالات میں ان کے سامنے ان کا آخری سہارا، آخری امید بن کر ارمغان خانزادہ آیا تھا۔ پھر یہ نکاح ہو گیا۔ ارمغان خانزادہ نے ارسلان خانزادہ کو منا لیا تھا، لیکن اپنی ماں مسز شازمہ خانزادہ بری طرح پیچ و تاب کھاتی رہ گئیں۔ ارمغان خانزادہ کے لیے انہوں نے اپنے جیٹ کی گھر مہروش سے اس کا رشتہ طے کیا تھا اور وہ اپنے جیٹ کی بیٹی لانا چاہتی تھی اور اس بات سے سب ہی واقف تھے، لیکن قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ کوئی کچھ کر ہی نہ سکا۔ ارمغان خانزادہ کا جوڑ ایک معمولی سی لڑکی نور فاطمہ سے بنا تھا، تو مہروش کیسے شادی کر لیتا؟ سگریٹ کا جوتے کی نوک مسلتے تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ گرل پر ہاتھ جمائے کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے کافی حد تک اسے پرسکون کر دیا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کی نظر مہروش پر جا ٹھہری۔ اس کی نظریں بھی ارمغان خانزادہ پر ہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے جنہیں دیکھ کر ارمغان خانزادہ نے ہونٹ بھینچے اور شیشے کا دروازہ بند کر دیا، جبکہ مہروش نے بھی بے دردی سے اپنے آنسو پہنچے۔ ارمغان خانزادہ واپس اندر آتے نور فاطمہ کو بستر پر کمبل منہ تک لپیٹے دیکھ وہ ہونٹ بھینچتا ہوا بستر کی جانب بڑھا۔ اسی لیے نور فاطمہ نے فٹ سے اٹھ کر کہا، آپ یہاں نہیں سو سکتے۔ کیوں نہیں سو سکتا؟ اس کی جانب رخ پھیرتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا، بس نہیں سو سکتے آپ یہاں؟ پلیز۔ وہ بے بسی سے بولی، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو نور فاطمہ، میں بہت لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر مجھے غصہ آیا تو ساری رات سوچتی رہوں کہ میں بستر پر کیوں سوئی۔ وہ اپنا تکیہ زور سے پٹکتی ہوئی آنکھیں میچ گئی، میرے اوپر غصہ نہ کریں آپ ارمغان خانزادہ۔ پھر سے زبان کے جوہر دکھانے لگی کہ اس کی تیز نظروں کو محسوس کرتے وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ نور فاطمہ پلیز چپ کر کے سو جا، میرے دماغ کو مت گھماؤ ورنہ پچھتاؤ گی کہ کیوں مجھ سے بحث کی اور ہلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اتنی بے باک باتیں کر رہا تھا کہ نور فاطمہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گئی، بلکہ وہ تو حیران تھی کہ آخر ارمغان خانزادہ اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ نکاح مجبوری میں ہوا تھا، خیر اگر کچھ کرنا ہوتا تو وہ بولتا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو مطمئن کرتی خود بھی اسے نور فاطمہ رکھتے ہوئے تکیے سر پر لیٹ گئی تھی۔ اس بار اسے خاموشی سے لیٹتا دیکھ وہ بھی خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ نور فاطمہ نے رخ بدل کر مدھم روشنی میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے سویا ہوا تھا۔ 28 سالہ ارمغان خانزادہ خاندان کا ایک بہت ہی خوبصورت مرد تھا اور خاندان کی کسی بھی لڑکیوں کی نظر اس پر نہیں،
لیکن اس کی والدہ نے اس کا نام اپنے جیٹ کی بیٹی مہروش کے ساتھ جوڑ رکھا تھا، جس کی خبر بھی پورے گاؤں کو تھی۔ ایک بات ہے کہ ارمغان خانزادہ اس رشتے کی جڑ سے نہ تو ناراض تھا اور نہ ہی راضی۔ اس کا زیادہ تر دھیان اپنے کاروبار کی طرف رہتا تھا۔ اپنے بزنس کو وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے رہا تھا۔ اس کا کاروبار ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور پیسے کی ریل پیل اتنی تھی کہ یہ سب گاؤں والے جانتے تھے، جو نور فاطمہ نے بھی عالیہ فاطمہ سے سن رکھا تھا۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے کہ کب سوئی علم نہ ہوا، ارمغان خانزادہ کی ترقی سب سے اس کی امی شازمہ بیگم روز نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے لینا، گھر کی سجاوٹ، قیمتی اور مختلف قسم کی چیزیں گھر میں لاتی رہتی تھی اور بہت خوش بھی تھی اپنے بیٹے کی کمائی استعمال کر کے۔ لیکن ان کی خوشی کو نور فاطمہ کے نام کو گرنے لگ چکا تھا۔ وہ ابھی تک پیچ و تاب کھا رہی تھی کہ اسی دوران ارسلان خانزادہ اندر داخل ہو اور وہ ان کی طرف مڑی ہی نہیں۔ کیا سوچ کر آپ نے ارمغان خانزادہ کا نکاح نور فاطمہ سے کر دیا؟ آپ جانتے ہیں کہ ارمغان خانزادہ اور مہروز کا رشتہ طے تھا، تو پھر آپ نے کیسے اس کا نکاح کر دیا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ آپ اپنے لہجے کو تھوڑا کم رکھیں گے تبھی آپ کو آپ کی بات سن لیں گے۔ ارسلان خانزادہ نے کتاب بند کرتے ہی سب سے پہلے شازمہ خانزادہ کے لبوں پر زبان پھیرتے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر وہ بولی، دیکھیں خان صاحب، مہروش آپ کی بھتیجی ہے، آپ کیسے اسے اتنا برا غم دے سکتے ہیں؟ ارسلان خانزادہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ کسی بھی طرح ارمغان خانزادہ کا ارادہ اپنی بیوی کو نہیں بتا سکتے۔ وہ جانتی تھی کہ شازیہ خانزادہ کبھی بھی اب خاموشی سے لیٹے گی نہیں۔ اس کی اس حرکت پر تماشا بنا، اس کی اس حرکت پر شازمہ خانزادہ ضبط کر کے رہ گئی۔ رات گزرتی رہی، صبح کی روشنی گرنے ارمغان خانزادہ کے کمرے کا رخ کر گئی، جہاں رات کے مقابلے اب ماحول الگ تھا۔ نور فاطمہ ارمغان خانزادہ کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ ارمغان خانزادہ کے بازوؤں کا حصار اس کے گرد کافی دیر تھا اور وہ یوں ہی سوئی گزری تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی، جس سے وہ دونوں بر وقت اٹھے کیونکہ دستک بہت زور قسم کی ہو رہی تھی۔ ارمغان خانزادہ نے نور فاطمہ کو اپنے سینے پر دیکھا تو اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی، جیسے غصے میں دستک نے بدل دیا۔ نور فاطمہ بھی اٹھ بیٹھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ پھر اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے واپس اپنے سینے پر گرایا اور اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا اور وہ پڑ پڑا کر رہ گئے۔ مگر ارمغان خانزادہ کی پکڑ سے نہ نکل سکی۔ کچھ لمحوں بعد ارمغان خانزادہ نے جیسے ہی اسے چھوڑا، وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر دور ہو گئی۔ سانسیں ناہموار تھی اور چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتا وہ گہرا مسکرایا۔ اگلی دفعہ میری ہمت کو چیلنج مت کرنا نور فاطمہ۔ اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھتی واش روم کی طرف چلتی۔ ارمغان خانزادہ نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ماں شازمہ خانزادہ کھڑی تھی۔ کل جو کارنامہ کر کے آئے ہو، اس سے آگے کا بھی کچھ سوچا ہے ارمغان خانزادہ؟ یا پھر صرف ایک رات تک کا ہی تھا؟ ارمغان خانزادہ نے دکھ سے ماں کو دیکھا۔ میں چاہتا ہوں نور فاطمہ کو اماں سائیں، اسی لیے میری سب سے گزارش ہے کہ کوئی نور فاطمہ پر کسی قسم کی غلط حرفی نہ کرے، ورنہ جہاں میں پہلے حویلی نہیں آتا، آگے سے بھی نہیں آیا کروں گا۔ شازمہ خانزادہ بیٹے کی اتنی تلخ کلامی پر غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ اتنا سب سوچ رکھا ہے تم نے؟ ارمغان خانزادہ نے غور سے دیکھا۔ کبھی کبھی میں نے مہروش کو نہیں چاہا اماں سائیں، یہ رشتہ آپ دونوں کی مرضی کا تھا، کبھی اسے نبھایا نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دیں اماں سائیں، اور میری خوشی کی خاطر میری بیوی کو قبول کرنا۔ شازمہ خانزادہ غصے سے منہ موڑ کر چلی گئی۔ ارمغان خانزادہ نے دروازہ بند کیا تو نور فاطمہ پر نظر گئی، جو اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ ارمغان خانزادہ اس کے لہجے کا دکھ سمجھتا اس کے قریب گیا۔ بہت چاہا کہ تم سے بدلہ لے سکوں، تمہیں گرا سکوں، تمہارا برا سوچنے کی کوشش کروں، مگر نہ کبھی سوچ سکا نہ کر سکا۔ تم سے محبت پہلی ہی نظر میں ہو گئی تھی، اسی لیے کبھی تمہارا غلط تمہیں نہیں لگا۔ نہیں یار، میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، مگر یقین کرو تمہارے معاملے میں برا نہیں بن سکتا۔ نور فاطمہ اس کی باتوں پر حیرت سے اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی، پھر بولی، تو پھر میری شادی؟ مجھے لگا تم محبت کرتی ہوگی اپنے منگیتر سے، اسی لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن جب کل رات بارات نہ آئی تو تمہاری عزت پر باتیں ہونے لگی۔ سننا میرے بس سے باہر ہو رہا تھا، اسی لیے بغیر کچھ سوچے یہ فیصلہ کر لیا۔ تمہارے پاس رہ کر تم سے دور رہنا بہت مشکل ہے نور، اسی لیے چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا رہوں گا۔
مگر حق تبھی لوں گا جب تم راضی ہوگی۔ اس کی پیشانی چوم کر اسے سوچوں میں غرق کر کے وہ چلا گیا۔ پیچھے سے وہ سوچتی رہ گئی کہ وہ کیا سوچتی رہی تھی اس شخص کے بارے میں، کل سے کیا کہہ چکی تھی اور وہ کیا نکلا۔ اسے یاد کرتے، اس کے الفاظ یاد کرتے نور فاطمہ کو خود پر رشک ہوا تھا۔ وہ تیار ہونے لگی، نہ جانے کب اس کے کپڑے اور مغان خانزادہ نے منگوائے جو صوفے پر ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ اس سے ایک جوڑا اٹھاتی تیار ہونے لگ گئی۔ رات کو ولیمہ ہونا تھا جو ارسلان خانزادہ نے ارینج کروایا تھا۔ نور فاطمہ کو تیار کرنے بیوٹیشن آ گئی تھی اور اس کے ساتھ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے اسکائی بلو کلر کی میکسی پہن رکھی تھی جس پر سلور کلر سے بہت خوبصورت سے کام ہوا تھا۔ جب وہ تیار ہوئی تو بیوٹیشن نے خود اس کی نظر اتاری تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اتنی خوبصورت دلہن اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے۔ نور فاطمہ خود کو دیکھ کر خود ہی شرما گئی تھی۔ تبھی ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے بیوٹیشن کو باہر جانے کا کہا، جس پر وہ اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی۔ خوبصورت تو بہت ہے تم، اسی لیے تو ارمغان خانزادہ نے تم سے شادی کی ہے، تمہیں بارات والے دن تمہارے دولہا کو اٹھوایا، ورنہ وہ ایسی نیچ حرکت نہ کرتا۔ وہ زہر خون نفسی میں راز فاش کر رہی تھی جس پر نور فاطمہ پتھر ہوئی تھی اور وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے مہروش آہی تھی۔ اندر ہوتے گفتگو سن کر تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اینی۔ اس کے کہنے پر وہ لڑکی غصے سے باہر چلی گئی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے صرف اس لیے کہ تمہارے اور مغان کے درمیان غلط فہمی ڈال کر تم لوگوں کا رشتہ توڑ سکے۔ تم اس کی بات پر دھیان مت دو اور میری بات میرے دماغ میں بٹھا دو۔ تمہارا دولہا نہیں پہنچا، یہ بات سب کو پتہ ہے، اور مغان کے دشمن اس کا فائدہ اٹھا کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تم نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دینا، اوکے؟ مجھے یقین ہے تم اتنی سمجھدار تو ضرور ہوگی کہ اپنا رشتہ سنبھال سکو۔ مہروش نے بات سنبھال لی تھی کیونکہ نور فاطمہ کے چہرے پر پریشانی نہیں رہی تھی۔ یقیناً وہ یہ بات مان چکی تھی کہ مہروش جو اسے دیکھتی ہے سمجھ گئی ہے، کیونکہ ارمغان خانزادہ اس لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ اسی لیے باہر جانے لگی۔ تم بہت خوش قسمت ہو نور فاطمہ، جو تم سے ارمغان خانزادہ محبت کرتا ہے۔ وہ انسان جو کسی لڑکی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، وہ بہت اچھا تو نہیں تھا مگر اچھا ضرور تھا۔ اسی لیے کبھی اس پر شک، اس کی محبت، اس کی چاہت پر شک مت کرنا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ مہروش نے اس کے ہاتھ میں چومتے ہوئے اسے باہر لے کر سبھی رشتے رشک سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب سامنے تھے مگر اس کے لیے باہر گئی سبھی رشک سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کا صدقہ اتارا تھا اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ نور فاطمہ نے دیکھا تھا کہ کیسے ارمغان خانزادہ اپنے وعدہ وفا کیا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ دونوں کو اس رشتے سے راضی کیا تھا اور نور فاطمہ کو وہی مقام دلوایا تھا جو اس کی حویلی میں ارمغان خانزادہ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے بنتا تھا۔